من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی میں رہتے ہیں. یعنی جو بھائی کا کام کرتا ہے اللہ اس کے کام سنوارتے ہیں، جو بھائی کو خوشی پہنچاتا ہے اللہ اس کو خوشی پہنچاتے ہیں. ساتھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں سفر کے ساتھی کہ اکٹھا سفر کر رہے ہیں، راستہ چلتے ہوئے ساتھی، یا جیسے معتکف سب آپس میں 10 دن کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ، یا ایک شیخ سے بیعت ہونے والے ایک دوسرے کے لمبے وقت کے ساتھی. تو یہ بھی ایک ساتھ ہے، اور شریعت نے اس ساتھ کا بڑا لحاظ کیا ہے. اب اس ساتھ میں آدمی بعض لوگوں کے ساتھ طبیعت ملتی ہے تو ان کو قریب کر لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، تو جس سے دوستی ہو جائے اور زیادہ اس کا حق ہو جاتا ہے. تاہم یہ کوشش رہے کہ انسان اپنے ساتھ والے کا خیال رکھے. ایک عادت ہونی چاہیے، طبیعت ایسی ہونی چاہیے. بعض لوگ بالکل ساتھ والوں کا خیال نہیں رکھتے، مثلا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو بس ان کو اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے، ساتھ والے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اچھا کھانا خود کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ دوسرے کے سامنے پلیٹ بھی نہیں پہنچی. ویسے عمومی گشت ہر چیز میں، کھانے کی پلیٹ آ جائے تو خصوصی گشت، یہ صرف میرے سامنے پڑی رہے، یہ 2 بندوں کے سامنے پڑی رہے. بھائی جتنے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں سب کا حق ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اتنا غصہ فرماتے تھے اس شخص پر کہ جو کھاتے پیتے دائیں بائیں خیال نہیں کرتا تھا. فرماتے تھے تم انسان ہو یہ حیوان ہو. ان الفاظ سے خطاب کرتے تھے. حیوان ہوتا ہے جو خود چڑھتا ہے، کچھ نہیں ہوتا کہ دوسرا کوئی چڑھ رہا ہے یا نہیں. انسان ہے نا. تو بھائی کو بہتر چیز دینا، پہلے آفر کرنا، یہ ساتھ رہنے کا حق ہے. شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ تھوڑی دیر کے ساتھ میں بھی سمجھایا کہ دیکھو بھائی کو مقدم کرو. اس لیے مسجد میں آئے انسان تو جو محلے دار ہیں ان کا لحاظ کرے کہ ان کو پہلی صف میں جگہ ملے. اس لیے نئے بندے کے لیے امام کے پیچھے آ کر کھڑا ہونا افضل نہیں ہے. امام کے پیچھے مؤذن کا مقام، اس کے دائیں بائیں وہاں کے پہلے بندوں کا مقام. صرف پہلی صف کی اگر وہ فضیلت پالے تو اس کے لیے بہت ہے. یہ نہیں ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے نماز پڑھنے والے ہیں تو بس آئے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو. اس کا خیال کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کتنے دوسرے کا خیال کرتے ہیں. بعض کی عادت ہوتی ہے بس ہم نکل جائیں، دوسرے کا ذرا لحاظ نہیں کرتے. ایون گاڑی کی پارکنگ میں لوگوں کے دروازوں کے سامنے گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہیں. اس کا خیال نہیں کہ میں کسی کا راستہ بند کر رہا ہوں، اس کو تکلیف ہوگی. تو اپنے ساتھ والے سے یوں لاپرواہ ہونا، یہ غفلت اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور ہم میں سے اکثر اس کے مرتکب ہوتے ہیں. ہم نے تو بعض ملکوں میں یہ بھی دیکھا کہ ریلوے لائن کے اوپر پھاٹک بند ہے تو گاڑی جا کے کھڑی ہوئی، اور یہ صاحب جو ایم اے پاس ہیں اور کالج میں پروفیسر بھی ہیں، وہاں سے گاڑی نکال لی اور جو دوسری سائڈ سامنے آنے والی تھی وہاں جا کے. اب اگر پھاٹک کھلے گا تو ٹریفک جام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ اعلیٰ تعلیم نے اس بندے کا بال بھی بیکا نہیں کیا. کیا اثر ہوا اس پڑھائی کا؟ کیا فائدہ ہوا اس پڑھائی کا؟ ہمیں دوسرے کو ہمیشہ مقدم کرنا چاہیے، عبادات ہوں معاملات ہوں. اب طواف میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ بھئی اگر ایک گروپ جا رہا ہے تو گروپ کو گزرنے دو، گروپ کے اندر سے گزریں گے، دوسرے کو کوہنی ماریں گے. تو طواف میں کوہنیاں مارنا، آگے بڑھنا، اس کا مطلب ہے دوسرے کا احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ جو مفاد پرست ہو یہ پسند نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مفاد پرست. اس کو بس اپنا مطلب چاہیے، دوسرے کا پرواہ نہیں. ایک مولانا صاحب تھے، سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں ایک بندے نے ایک پورا جگ مشروب کا بنا کرنا بہت لذیذ ان کو بھجوایا. اب انہوں نے لوگوں میں گلاسوں میں تھوڑا تھوڑا ڈالنے کی بجائے، مسجد میں افطاری ہوتی تھی، وہ جگ اپنے پاس ہی رکھ لیا. جیسے ہی روزہ افطار ہوا تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک گلاس بھر کے پہلے پی لیا، پھر اس کے بعد دوسرا گلاس بھر کے پھر پی لیا، پھر تیسرا گلاس بھر کے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور جب باقی جگ کا 1/4 حصہ بچا شاگرد کو بلایا، کہتے ہیں سب میں تقسیم کر دو.
خیر شاگرد نے وہ 2 گھونٹ سب میں تقسیم کر دیے، پھر نماز پڑھائی، پھر نماز پڑھا کر پھر امام صاحب ذرا فارغ ہو کے بیٹھے تو انہوں نے پھر تیسرا گلاس پیا۔ اب تیسرا گلاس پیا تو ڈکار آنا لازمی تھا، تو جب ڈکار آیا نا تو پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا آج سب نے جی بھر کے پیا ہے۔ یہ پریکٹیکل بات۔ تو انسان کئی مرتبہ اتنی مفاد پرستی ہوتی ہے اس میں، اس کو ساتھ والا نظر نہیں آ رہا ہوتا، دوسرا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ شریعت نے ایسے بندے کو بہت ناپسند کیا ہے، فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے تھوڑی دیر کا بھی اگرچہ ساتھ ہو مگر وہ ساتھ والے کا خیال رکھے۔ بے حس بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جو دوسرے کا لحاظ کرے، احساس کرے، اکرام کرے، یہ مومن کی صفات ہوتی ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، کہ بہتر ساتھی وہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنے ساتھی کے لیے بہتر بننا چاہیے، اس کو مقدم کریں، اس کو راحت پہنچائیں، اس کا دل خوش کریں۔ اس کے دل کے خوش کرنے پر گویا ہمیں اللہ رب العزت کی خوشی نصیب ہوگی۔ چنانچہ عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے بارے میں 3 باتوں کا خیال رکھے وہ اچھا صاحب ہوتا ہے۔ 1، سلام میں پہل کرے، جب بھی سامنے ملے تو سلام میں پہل کرے۔ حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ میں اتنا یہ خلق سلام والا کہ ان سے پہلے دوسرا بندہ سلام نہیں کر سکتا تھا، بہت جلدی سلام فرماتے تھے۔ تو سلام میں پہل کرنا پہلی بات۔ وہ دوسری بات، اس کو پکارے تو اچھے نام سے پکارے، جو نام عزت کا ہو، اکرام کا ہو، اس سے پکارے۔ عزت کے نام سے پکارنا اس میں تواضع ہے، اور من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آپ دیکھیں بہت سارے دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے صاحب کا لفظ ساتھ نہیں بولتے۔ مثلا دوست کا نام ہے فرض کرو اشفاق، تو اشفاق اشفاق کر کے بات کریں گے۔ اشفاق صاحب کہنا موت نظر آتی ہے۔ بھائی اگرچہ دوستی ہے، بے تکلفی ہے، مگر عزت کا نام تو بولیں۔ آج کتنی بیویاں ہیں جو اپنے خاوند کے نام کے ساتھ صاحب لگا دیتی ہیں، شاید کوئی بھولے سے کہے گی، ورنہ یہ کام اتنا مشکل ہے عورتوں کے لیے، اپنے خاوند کے نام کے ساتھ صاحب کہنا۔ کیوں؟ ناک جو اونچی ہوتی ہے، اب وہ ناک گوارا نہیں کرتی، وہ جی ان سے تو تعلق ہمارا اور طرح کا ہے، تو کیا اس اور طرح میں عزت اور تکریم ختم ہو گئی؟ عزت اور تکریم تو اپنی جگہ ہے۔ محبت سے نام پکارنا، ایسا نام عزت کے ساتھ پکارنا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ بہت سرزنش فرماتے تھے جو دوسرے بندے کو عزت کے نام سے نہیں پکارنا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے جی وہ فلاں آیا ہے، حضرت نے بلا لیا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ فرمایا کون ہے وہ؟ کہ جی عالم ہے۔ کہ اللہ کے فرمانے لگے کہ نائب رسول کا ایسے نام لیا جاتا ہے؟ اتنا اس بندے پہ غصہ فرماتے تھے کہ جو اکرام کا نام نہ لے دوسرے کا۔ فرماتے تھے چھوٹے بھائی کی طرح مت ڈیل کرو، وہ بڑے ہیں تم سے، ان کا مرتبہ پہچانو۔ تو نام لینے میں اچھے نام سے پکارنا۔ اب اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ میں خاوند کے نام کے ساتھ اگر صاحب کا لفظ لے لوں گی تو اللہ خوش ہو جائیں گے، تو سوچئے اللہ کو راضی کرنے کا کتنا آسان طریقہ۔ اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ سوائے انانیت کے اور کوئی رکاوٹ ہی نہیں، سوائے اس کے کہ شیطان کہنے نہیں دیتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ کہہ لے گی تو بڑا اجر پائے گی۔ تو 3 باتیں عمر لانا نے فرمائیں۔ 1، سلام میں پہل کرنا، دوسرا اچھے نام سے پکارنا، اور تیسرا اگر کوئی بھائی آئے تو اس کے لیے مجلس میں جگہ بنانا۔ مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، مجلس میں تو کیا جگہ بنانا، ہم نے تو دیکھتا ہے حج پہ آئے ہوئے اگر کوئی آ جائے اس کو صف میں بیٹھنے نہیں دیتے، حالانکہ اتنی جگہ ہوتی ہے کہ خود آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں، تو آسانی سے اپنے بھائی کو بٹھا سکتے ہیں، نہیں بٹھاتے۔ اگر کوئی آ جائے تو غصہ کرتے ہیں، آ کیوں گئے؟ بھائی اللہ کا گھر ہے، سب حج کے لیے آئے ہیں،
ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آنے والے بھائی کے لیے آسانی سے جگہ بن سکتی ہے تو بنا دیں، نہیں بناتے، جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی کے لیے جگہ بنانا یہ تیسری علامت ہے۔ تو جس بندے میں یہ 3 علامتیں ہوں، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے بھائی کا خیال رکھنے والا ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت ابن عمر، کہ میں نے ابن عمر لانو کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ رہا۔ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْدِمَهُ، میرا ارادہ تھا کہ میں ان کی خدمت کروں گا۔ فَكَانَ هُوَ الَّذِي يَخْدِمُنِي، ارادہ میرا تھا خدمت کروں گا، وہ میری خدمت کرتے تھے، حالانکہ استاد تھے۔ ابن عمر لانو استاد تھے اور مجاہد رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے۔ تو استاد اپنے شاگرد کا اتنا خیال کرتے تھے کہ گویا وہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو ساتھی کا تو بہت حق ہوتا ہے۔ اسی لیے عبد الملک بن مروان کا قول ہے کہ انی استحی من اللہ عز وجل، وہ اپنے ساتھ والوں پہ بہت پیسہ خرچ کرتے تھے، ان کی کمفرٹ کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت کھلے دل سے خرچ کرتے تھے۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اپنے ساتھ والوں پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انی استحی من اللہ عز وجل ان اسأل الجنۃ لأخ من اخوانی، کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے تو میں اللہ سے جنت مانگوں، اور جب میرا معاملہ آئے تو چند ٹکے اس پہ خرچ نہ کروں۔ مجھے اس بات پہ اللہ سے حیا آتی ہے کہ ویسے تو جنت کی دعائیں کرتا ہوں، اللہ اس کو جنت دے دے، تو اگر اللہ سے اس کے لیے میں جنت مانگتا ہوں، جنت جیسی نعمت، تو جب میرا دینے کا معاملہ آئے تو چند یعنی پیسوں کا خرچ کر دینا، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ہمارے سلف صالحین نے ان اخلاق کی ایسی مثالیں قائم کی کہ انسان سنتا ہے حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یونس بن حسن فرماتے ہیں کہ ان کان الرجل لیخلف اخاہ فی اہلہ بعد موتہ 40 سنۃ، سلف صالحین کی زندگی میں ایسا تو تھا کہ 2 دوست ہوتے تھے، ایک فوت ہو جاتا تھا، اب یہ اپنے دوست کے گھر والوں کو 40 سال تک نان نفقہ پہنچاتا رہتا تھا، صرف اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ یہ محبتیں اللہ کو پسند ہیں، یہ الفتیں اللہ رب العزت کو پسند ہیں، اور یہ دین اسلام کی شان ہے۔ 40 سال کہنے کا تو آسان ہے نا، تصور تو کریں۔ چنانچہ عمرو بن عاص اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا مل کرم، کہ بتاؤ کرم کیا ہے؟ قال صدق الاخاء فی الشدۃ والرخاء، کہ دوستی میں سچا ہونا تنگی ہو یا آسانی ہو۔ اور آج کل تو اچھا حال آئے تو سب ساتھی ہیں، اور ذرا برا وقت آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں تو تنہا ہی تھا، میرا ساتھ کوئی نہیں تھا۔ دین اسلام نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جس طرح تم خوشی کے ساتھی تھے، اسی طرح تم غم کے بھی ساتھی ہو۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سن لیجئے کہ وہ اپنے دوست کا کتنا خیال کرتے تھے۔ قال ابو علی الرباطی، ابو علی رباطی کہتے ہیں، صحبت عبداللہ الرازی، میں نے عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، وکان یدخل حضرت البادیہ فقال اما ان تکون الامیر او انا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم امیر بنو گے سفر میں یا میں؟ شریعت کہتی ہے کہ 2 بندے بھی سفر کریں تو وہ ایک کو امیر بنا لیں تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے امیر بننا ہے یا میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فقلت بل انت، میں نے کہا نہیں آپ امیر ہیں۔ فقال، انہوں نے کہا وعلیک الطاعہ، پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ فقلت نعم، میں نے کہا بہت اچھا۔ فاخذ مخلات فوضع فيها الزاد وحملها على ظهره، اب جب وہ امیر بن گئے نا تو انہوں نے سارا سامان اکٹھا کیا جو سفر کا تھا، ایک کپڑے میں ڈالا اور اپنی کندھے اپنی پیٹھ پہ رکھ لیا۔ فاذا قلت له اعطني،
جب میں نے کہا جی کہ یہ مجھے دے دیں، فقال الست قلت انت امیر، فرمایا تم نے نہیں کہا تھا کہ آپ امیر ہیں، فعلیک الطاعہ، اب آپ کو میری بات ماننی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا۔ اب پورا راستہ اسی طرح وہ میری خدمت کرتے رہے حتیٰ کہ ایکسٹریم یہ ہوئی کہ فَأَخَذْنَا الْمَطَرُ لَيْلَةً، ایک رات بارش آ گئی اور قریب میں کوئی شیلٹر نہیں تھا، ہم ویرانے میں تھے اور بارش آ گئی۔ فَوَقَفَ عَلَى رَأْسِي إِلَى الصَّبَاحِ وَعَلَيْهِ كَسَاءٌ، انہوں نے مجھے بٹھا دیا اور اپنی چادر کندھے کی لی اور میرے اوپر چادر پھیلا کر ساری رات کھڑے رہے اور میں چادر کے نیچے بیٹھا رہا۔ وَأَنَا جَالِسٌ يَمْنَعُنِي مِنَ الْمَطَرِ، وہ مجھ سے بارش کو روکتے رہے۔ فَكُنْتُ أَقُولُ مَعَ نَفْسِي، اور میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا لَيْتَنِي مِتُّ، کاش میں مر جاتا، وَلَمْ أَقُلْ أَنْتَ الْأَمِيرُ، میں نے یہ نہ کہا ہوتا آپ میرے امیر ہیں۔ سبحان اللہ، ساتھی کے ساتھ کا حق ادا کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی روح کو سمجھا تھا، جن کے اندر مومن کی سوچ اور وزڈم موجود تھا کہ مومن کون ہوتا ہے، اتنا خیال کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پر جاتے تو لوگ ان کے ساتھ جانا پسند کرتے تھے، تو وہ جانے سے پہلے کہتے تھے بھئی امیر بنا لو۔ لوگ کہتے کہ جی آپ سے بہتر گائیڈ کرنے والا، رہبر، رہنما امیر کون ہے؟ تو وہ کہتے بہت اچھا۔ پھر ان سب کی خدمت خود کرتے، سامان بھی اٹھاتے، کھانا بھی کھلاتے، پانی بھی پلاتے، اور ان کو کہتے کہ جو تمہارے پیسے ہیں نا وہ میں محفوظ رکھ لوں گا، مجھے دے دو۔ تو پیسے ان کے اپنے پاس شروع سے لے لیتے، اور پورا سفر، چونکہ وہ بہت امیر تھے، ایک نواب کے بیٹے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، سارا سفر اپنے پیسے خرچ کرتے رہتے۔ جب حج مکمل ہوتا تو اب گھر واپس جانے کا وقت ہوتا تو سب نے تحفے تحائف لینے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ اس وقت ان کو پیسے واپس کرتے کہ آپ اپنے پیسوں سے گھر والوں کے لیے تحفے خرید لیں، حج کا خرچہ سارا یہ خود کیا کرتے تھے۔ نبی اسلام نے فرمایا ہر بندے کے جسم پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھانا صدقہ ہے، سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے، اور کسی کو راستہ بتانا یہ صدقہ ہے۔ تو ساتھی کی خدمت کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد اذا وجدت لی طالبا فکن لہو خادما، جب تو میرے کسی طالب کو دیکھے، طلبگار، میرے عاشق کو، مجھ سے محبت کرنے والے کو دیکھے، فکن لہو خادما، تو اس کا خادم بن جا۔ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد۔ اس کی مثالیں سلف صالحین کی زندگیوں میں سے دیکھیں۔ نبی علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک صحابی بھی ساتھ ہیں۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے 2 مسواکیں بنائیں، ان میں سے ایک مسواک سیدھی تھی، خوبصورت تھی، اور دوسری مسواک وہ ذرا ٹیڑھی سی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سیدھی مسواک اپنے صحابی کو دی، تو صحابی نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ خوبصورت سیدھی مسواک آپ کے پاس ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی یہی جی چاہتا ہے کہ یہ مسواک آپ کے پاس ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریشن دے دی کہ یہ ساتھی کا حق ہوتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، گرمی کا موسم، نبی علیہ السلام کنویں پر تشریف لے گئے نہانے کے لیے۔ گو قریب کوئی نہیں تھا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنا پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر یوں پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور اس کی اوٹ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا لیا اور غسل فرما لیا۔ جب پانی بہا لیا تو اب نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ گرمی ہے، جیسے مجھے غسل کی ضرورت تھی تمہیں بھی ہے، اب تم غسل کر لو، میں چادر سے پردہ کروں گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، فرمایا نہیں، جیسے مجھے ضرورت تھی ایسے تمہیں ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اصرار تاکید کے ساتھ ان کو کہا غسل کریں،
اور جتنی دیر وہ غسل کرتے رہے نبی علیہ السلام چادر پکڑ کر پردہ کر کے کھڑے رہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے. چنانچہ انس اللہ عنہ کی روایت پہلے بھی سنائی کہ قافلہ سفر پہ جا رہا تھا تو کچھ لوگ تھے جو روزہ دار تھے، چند ایک تھے جو روزہ دار نہیں تھے. جو روزہ دار نہیں تھے انہوں نے دوسروں کا سامان بھی اٹھا لیا اور منزل تک پہنچا دیا، اور جب منزل پہ پہنچے تو انہوں نے جلدی جلدی خیمے بھی لگا دیے تاکہ روزہ دار لوگ سائے کے اندر بیٹھ سکے. جب افطار کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والوں کو اللہ نے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر عطا فرمایا. روزہ رکھنے والوں کو تھوڑا اجر، جو خدمت پہ لگ گئے تھے اللہ نے ان کو زیادہ اجر عطا فرما دیا. اس لیے فرمایا کہ جب دو ساتھی دوست بنے تو جو دوسرے کا حق بہتر ادا کرے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. ہمارے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ. اللہ نے ان کو بہت زراعت کے لیے زمینیں دی تھیں، تجارت کے لیے مال دیا تھا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے جو گھوڑے تھے نا وہ چاندی کی کیلوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے، لوہے کی کیلیں نہیں، چاندی کی کیلیں. اور جو ان کا خیمہ لگتا تھا تو خیمے کی کیلیں بھی چاندی کی بنی ہوتی تھی. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو عطا کرے اور وہ کہے کہ جی بس میں نے تو اب پھٹا کپڑا پہن کے ہی رہنا ہے. بھئی آپ پھٹا کپڑا پہنیں گے تو کیا فقیر ریشم کے کپڑے پہنیں گے؟ وہ بیچارے کہاں سے لیں گے؟ شریعت نے کہا تمہیں ملا ہے تم اچھے کپڑے پہنو، روز پہنو روز صدقہ کرو، روز پہنو روز صدقہ کرو. کس نے منع کیا؟ تو امیر کو کہا کہ تم بے شک اچھے کپڑے پہنو. نبی علیہ السلام نے اس کی پریکٹیکل مثال دی. ایک یمنی چادر تھی، علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں 45,000 درہم کی ملتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خرید کے اوڑی اور تھوڑی دیر کے بعد اتار کر کسی کو صدقہ دے دی. آج ہے کوئی جوڑا جو اس طرح 45,000 ریال کا ملے؟ کیوں جی؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی کپڑے بھی پہنے اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت کی مجھ پر عنایت کی نظر ہوتی تھی تو الہام ہوتا تھا عبد القادر اچھے کپڑے پہن میں تجھے دیکھوں، عبد القادر اچھے کپڑے پہن میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اپنی نعمتوں کا اثر بندے کے اوپر. تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، اظہار نعمت کے طور پر، اظہار تشکر کے طور پر انسان اس کو پہنے تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تو حضرت خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بہت دیا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سوچا کہ میں کسی سے بیعت کا تعلق حاصل کروں. لوگوں سے پتہ چلا کہ اس وقت سب سے مقبول جو شیخ ہیں وہ خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ. وقت کے بادشاہ بھی ان سے مرید تھے اور ان کا ایک قول عجیب ہے. فرماتے تھے اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا، مگر مجھے تو اللہ نے احیاء سنت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ فرماتے تھے کہ اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا، مگر مجھے تو اللہ نے احیاء سنت کے لیے پیدا کیا. تو وہ سنت کا بہت اہتمام فرماتے تھے. اب مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ان کو ملنے کے لیے آئے. دیکھا کہ جناب ان کے گھوڑے بھی چاندی کی کیلوں سے بندھے ہیں اور خوبصورت خیمے ہیں اور خیموں کی کیلیں بھی چاندی کی اور اندر قالین بچھا ہوا ہے. تو مولانا جامی رحمت اللہ تو دیکھ کے حیرانی ہو گئے. تو انہوں نے دور سے دیکھ کے ملنا بھی پسند نہ کیا، بس اتنا کہا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارت. وہ مرد نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا سے اتنی محبت کرے. اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اللہ کی شان کے راستے میں ایک جگہ نماز پڑھی تو قیلولے کا وقت تھا، تھکے ہوئے تھے، مسجد میں ہی لیٹ گئے. جب لیٹ گئے تو خواب دیکھا قیامت کا دن ہے
نفس نفسی کا عالم. بہت سارے لوگوں نے مولانا جامی کو گھیر لیا. کوئی کہتا تھا آپ کا ذمہ میرا یہ حق ہے، کوئی کہتا یہ حق ہے، کوئی کہتا یہ حق ہے. اب وہ لوگ اتنے تھے کہ اگر ان کو مولانا اپنی ساری نیکیاں بھی دے دیتے تو ان کا حق ادا نہ ہو سکتا تھا. تو خواب میں مولانا بہت گھبرائے. اس پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جن کے پیچھے لاکھوں کا مجمع ہے اور وہ سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. تو پوچھا کون؟ پتا چلا جی خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ. قریب سے گزرے تو خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ رک گئے. پوچھا مولانا پریشان کیوں ہیں؟ اور جی حق والے مطالبہ کر رہے ہیں اور میرے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں. فرمایا اچھا ہماری نیکیوں میں سے ان کے لیے حصہ دے دو. اور جب نیکیاں دے دی گئیں تو لینے والے راضی ہو گئے. اور حضرت کی اتنی نیکیاں تھیں کہ ابھی باقی تھے پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے. تو جب یہ خواب میں قصہ ہوا تو آنکھ کھل گئی. اب مولانا نے تعبیر یہ لی کہ نہیں مجھے فائدہ انہی سے ہوگا، میں دوبارہ جاتا ہوں. تو گھر جانے کی بجائے واپس چل پڑے. جب واپس آئے تو کہنے لگے اب تو میں ملوں گا اور حقیقت کا پتہ کروں گا. جب آئے اور ملاقات ہوئی تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی پوچھا مولانا جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ یہ اللہ والے بھی دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں ان کو میسج کر دیتے ہیں. ادھر بھی بلوٹوتھ ہوتا ہے تو وہ خود بخود میسج پہنچ جاتا ہے. چنانچہ مولانا کیا کہا تھا؟ حضرت نہیں مولانا بتائیں کیا کہا تھا. تو اصرار کے بعد پھر کہا کہ حضرت میں نے یہ کہا تھا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست بنائے. تو حضرت نے شعر کو مکمل کیا اگرا فکرہ کہہ کے اگر دارد برائے دوست دارد، کہ اگر دنیا ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو خواجہ احرار رحمۃ اللہ کے پاس اللہ نے دنیا دی تھی مگر اللہ کے لیے تھی. چنانچہ ان کا واقعہ سنیے کہ ایک مرتبہ ان کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا اور بارش ہو گئی. اب باقی سب لوگوں کے پاس خیمہ نہیں تھا. تو خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آؤ میرے خیمے کے اندر چلے جاؤ. ان کا حضرت آپ کہنے لگے مجھے ذرا اس کی طہارت میں نا تھوڑا یقین نہیں ہے، تو چونکہ مجھے تردد ہے تو میں نہیں جاتا، آپ بے شک چلے جائیں. سارے لوگوں کو خیمے میں بھیج دیا، خود بارش میں بھیگتے رہے اور یہ صرف بہانہ تھا ان کو اندر بھیجنے کا اور خود بارش میں بھیگنے. دوپہر کے وقت جب وہ اپنے باغات میں جاتے تھے تو اتنی گرمی ہوتی تھی کہ مزدور لوگ گرمی کی وجہ سے سائے تلاش کرتے تھے، ملتا نہیں تھا سایہ. تو حضرت نے معمول بنایا کیا میں باغات کی جانچ کے لیے جائزے کے لیے جایا کروں گا. تو صبح سے لے کے چاش تک اپنے معاملات کرتے رہتے. جب ذرا گرمی کا وقت ہوتا تو گھوڑے کے سوار ہو کے چل پڑتے. لوگ سمجھتے جائزہ لینے جا رہے ہیں اور وہ اس لیے جاتے تھے کہ میری ایبسنس میں جتنے مزدور ہیں میرے خیمے کی چھاؤں میں آرام کر لیں. جب وہ اٹھ جاتے تھے تو یہ گھوڑے پہ چکر لگا لگا کے دھوپ میں رہ کے پھر واپس آ جایا کرتے تھے. یہ ہمارے مشائخ. ہمارے اکابر علماء دیوبند کے واقعات تو اس بارے میں بہت زیادہ ہیں. صرف ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے سسر تھے مولانا محمود رام پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے دیوبند جوانی میں، مگر بڑے خاندان کے تھے. تو ان کو دیکھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ چٹائی پہ سوتے ہیں، عام جیسے رہائش ہوتی ہے سب کی. تو انہوں نے محسوس کیا کہ بڑے خاندان کے ہیں تو کیوں نہ ان کے لیے کوئی چارپائی کا انتظام کیا جائے. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے اور چارپائی خود اٹھائی اپنے سر پہ اور لے کے مدرسے میں آئے. اللہ کی شان کہ اتنے میں مولانا محمود رام پوری وہ بھی سامنے آ گئے. تو دیکھا نا کہ سامنے آ گئے اور دیکھیں گے تو کہیں گے آپ نے کیوں اٹھائی. چارپائی کو نیچے رکھ دیا اور کہنے لگا لے جاؤ اپنی چارپائی، ہم بھی صاحبزادے ہیں. اور یہ بات اس لیے کی کہ وہ آگے سے یہ نہ کہہ سکے جی آپ نے کیا کیا. تو اپنے اکابر اپنے اصاغر کی خدمت کیا کرتے تھے. اب اس مضمون کو
ہم اس پوائنٹ پہ لاتے ہیں کہ کسی سے تعلق سفر کا، کسی سے اعتکاف کے 10 دن کا، کسی سے چند گھنٹے کا، اور میاں اور بیوی کا تعلق اور ساتھ پوری زندگی کا. کیا ہم بیوی کا خیال کرتے ہیں؟ کیا بیوی اپنے خاوند کا خیال کرتی ہے؟ اگر چند قدم کے ساتھی کا بھی شریعت نے خیال کرنے کا حکم دیا ہے. شریعت میں ہے کہ جو 2 بندے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کا نام نہ پوچھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہیں. تو چند قدم کے ساتھ کا بھی خیال نہ رکھنا اللہ کو ناپسند ہے. اور جہاں زندگی کے ساتھی کا معاملہ ہو، کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں؟ اس پیمانے پہ تولیے کہ ہمارے اندر ساتھی کا حق ادا کرنا یہ خلق کتنا موجود ہے. اس پیمانے پہ اپنے آپ کو تولیے. وہ خوش نصیب ہیں جہاں بیوی خاوند کا خیال رکھتی ہے، خاوند بیوی کا خیال رکھتا ہے. لیکن اگر ہم عام طور پر دیکھیں، ہر گھر میں آپ کو اونچ نیچ نظر آئے گی. کہیں بیوی نے خاوند کو ستایا ہوتا ہے اور کہیں خاوند نے بیوی کے ناک میں دم کیا ہوا. شیطان نے طبیعتوں میں غصہ ایسا پیدا کر دیا، انا ایسی بھر دی، معمولی معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی. ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ خامد بھی عالم ہو اور بیوی بھی عالمہ ہو اور حافظہ ہو اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی ہو رہی ہو. کیا مطلب؟ نہیں سمجھتے کہ شریعت کے حقوق کیا ہیں، نہیں سمجھتے کہ اللہ نے فضیلت کس کو دی ہے، ماتحت کس کو بنایا ہے. ویسے تو ولایت کے درجے پانے کو دل چاہتا ہے ان کا کہ آج گھر میں بیٹھی بیٹھی رابعہ بصری بن جائیں، اور انا اتنی ہوتی ہے کہ معمولی سی بات برداشت نہیں ہوتی. یاد رکھنا، معمولی بات پہ جو بیوی خاوند پہ غصہ کرے یہ اس کے عقل کے چراغ گل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. مت ماری گئی اس بیوی کی. اللہ نے خاوند کو گھر کا امیر بنایا، سردار بنایا، اس کے ساتھ ایسا رویہ، اور پھر عالمہ بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے دین کو پڑھا ہے، دین کو سیکھا نہیں ہے. اس کو خاوند کا نام پکارنا نہیں آتا. اسلام اسلام اسلام، کیا اسلام؟ اسلام صاحب نہیں کہہ سکتی. تو نہ پکارنا آتا ہے، نہ اس کے سامنے تواضع آتی ہے. چھوٹا بڑے کا ادب کرتا ہے. یہ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتی ہی نہیں، باقی ہر کوئی ان کو چھوٹا نظر آتا ہے. اس لیے کہ نفس جو اتنا موٹا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہر کوئی چھوٹا. اور بعض عورتوں کو دیکھا چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتی ہیں. بھائی سلیکشن کرنی تھی 2 چیزوں میں، تو ایک موٹی سی بات ہے کہ جو نفاست عورت میں ہو سکتی ہے چیزوں کی سلیکشن میں، کلر ایسا، کوالٹی ایسی، وہ مرد میں نہیں ہوتی. یہ موٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں اس معاملے میں. جب ان کو خرید و فروخت کے لیے کہیں گے تو بس ایسی چیزیں خرید کے لائیں گے. مگر اگر وہ خرید کے لے آیا، اس پر جھگڑا کرنا چاہیے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، بولنا شروع کر دیتی ہیں. ہم اپنے ساتھیوں سے ان کے حالات سنتے رہتے ہیں، پتہ چلتا رہتا ہے کہ ان کی بیویاں ایک طرف تو ذکر کرنے والی، علم پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، رو رو کے دعائیں مانگنے والی، اور دوسری طرف ذرا سی بات پہ خاوند کی تنقید. آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بھئی اس کو سمجھ نہیں، اس کو پتہ نہیں، خاوند تو ہے کہ نہیں ہے. تو جب خاوند ہے تو فضیلت کس کی ہے؟ خاوند کی ہے. تو اس میں اونچ نیچ یہ ہے کہ جہاں خاوند شرافت کا پیکر ہو وہاں بیویاں بگڑتی ہیں، اور جہاں بیوی خدمت، شرافت، وفاداری کا پیکرہ ہو وہاں خاوند بگڑ جاتا ہے. اونچ نیچ دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں ہے. چھپکلی سے ڈرنے والی بیچاری خاوند نہیں ڈرتی. خاوند کوئی بات کر دے، او رو رو کے ایسے آنسو بہائیں گی کہ وکٹوریا فال کا مقابلہ کریں گی. اور بات کیا ہوگی؟ بچوں کے سامنے میری انسلٹ کر دی. اپنی انسلٹ تو اتنی محسوس ہوتی ہے، خود خاوند کی انسلٹ بچوں کے سامنے کر رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں سمجھ میں آتی. اونچ نیچ. بیوی عقل مند ہو، سمجھدار ہو، بہتر فیصلے کرتی ہو. لکھ لیں کہ برکت ہمیشہ خاوند کے فیصلے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ برکت امیر کے فیصلے میں ہے. اس لیے جو عقل مند بیویاں ہوتی ہیں وہ خاوند ہی کی منت سماجت کر کے اسی کی زبان سے فیصلے کی بات کہلوا دیتی ہیں تاکہ اس فیصلے میں برکت آ جائے.
زندگی گزر رہی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ فیصلہ کس کا اچھا، کس کی بات زیادہ اچھی، اس میں عمر گزر جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اگر غیر کا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ دل میں سوچ کے بتائیں، ہے کسی بیوی میں اپنے خاوند کی ایسی عظمت؟ نہیں، ان کو عیبوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، خاوندوں کی ویکنس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر ابھی وہ وفا نہیں، عظمت نہیں جو اللہ نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے لتسکن الیہا، لتسکنوا الیہا، سکون پانا۔ کتنی بیوی ہیں جو گھر کو پرسکون بناتی ہیں؟ خاوند آتا ہے کوئی نہ کوئی جھگڑے کی بات، کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ کی بندی، اگر آپ نے گھر کو پرسکون نہ بنایا، کیوں شکوہ کرتی ہو کہ میرا خاوند باہر جو ہے کسی اور کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے؟ یہ غلطی اس کی اگر ہے تو ساتھ آپ کی بھی ہے۔ جو بیوی اپنے خاوند کو صبح صبح جھگڑا کر کے ناراض کر کے بھیج دے گی اور اس کا خاوند عام زندگی گزارنے والا ہے اور دفتر جائے گا اور دفتر میں اس کی جو سیکرٹری ہے وہ اس کو مسکرا کے پوچھے گی سر آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو شیطان ان میں آپس میں تعلق بڑھائے گا یا نہیں بڑھائے گا؟ تو عقل مند بیوی تو وہ کہ گھر کو پرسکون بنائے، دفتر چھٹی ہو تو ماشاءاللہ خاوند فوراً گھر کی طرف جا رہا ہو۔ حضرت خواجہ مولانا صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، بعض لوگ بھی سادہ ہوتے ہیں کھول دیتے ہیں باتیں، کہنے لگا حضرت صاحب ایک عجیب بات ہے۔ پوچھا کیا؟ جب میں آپ کی طرف آتا ہوں نا گھر سے تو بڑا آہستہ آہستہ اور بوجھل قدموں کے ساتھ آ جاتا ہوں، جب آپ مجھے چھٹی دیتے ہیں نا تو گھر میں بڑا تیز تیز چل کے جاتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے سن کے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو توجہ تمہیں بیوی دیتی ہے وہ میں نہیں دے سکتا۔ تو بیویاں عالمہ تو بن جاتی ہیں، ان کو یہ توجہ دینی نہیں آتی کہ خاوند کھچ کے آئے اپنے گھر کی طرف۔ گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوتا ہے، وہ عشاء کے وقت بھی وہیں پھر رہا ہوتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کہاں؟ ابھی دفتر کا کام کر رہا ہوں۔ لوگوں کے دفتر دن میں لگا کرتے ہیں، اس کے خاوند کا دفتر رات کو بھی لگا کرتا ہے۔ تو گھر کو پرسکون بنانا بیوی کی ذمہ داری۔ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ بیوی کو کھانا پینا، رہنا، گھر، کپڑے، سواری بہترین خاوند لے کے دیتا ہے۔ بچے کی خدمت کے لیے آیا بھی ہوتی ہے، کچن کے لیے بھی ہیلپ عورت ساتھ رکھی ہوتی ہے۔ ان تمام نعمتوں کے بعد پھر وہ بیوی اگر خاوند سے ہم تلخ کلامی کرتی ہے تو بتائیں کہ وہ بے عقل عورت ہے یا نہیں ہے؟ اتنا اچھا خاوند ان نے اس کو رکھا ہوا ہے، پھر بات برداشت نہیں ہوتی، ذرا سی بات پہ غصہ۔ اللہ اس غصے سے نجات دے، پتہ نہیں یہ کہاں لے کے جائے گا۔ تو افراط و تفریط دونوں طرف سے، اور کئی گھروں میں تو بیویاں ضد پوری کرتی ہیں، ذرا سی بات پہ ضد کر لیتی ہیں۔ یہ نوجوان بچوں میں ضد پوری ہو رہی ہوتی ہے، ضد تو پوری ہو جائے گی مگر اللہ کی دی ہوئی جنت اس سے محرومی ہو جائے گی۔ کر لو پوری ضدیں جتنی کرنی ہے۔ دوسری طرف خاوند پہ آئیے کہ کئی مرتبہ بیوی نیک، بیوی وفادار، بیوی خدمت گزار، اور خاوند صاحب نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے بات سننا گوارا نہیں کرتے، یعنی بیوی اگر کوئی بات کرنا چاہے نا تو فرصت نہیں ہے ان کے پاس بیوی کی بات سننے کی۔ بھائی بیوی کی بات آپ نہیں سنو گے تو وہ کسی غیر کو ہی سنائے گی نا، پھر تو کیوں اس کے لیے بدکاری کا راستہ آپ کھول رہے ہیں؟ کیوں شیطان کو راستہ دے رہے ہیں اس کے ذہن کو سپلٹ پرسنالٹی بنانے کا؟ اس کی جائز حاجات ہیں، اس نے باتیں بچوں کی شیئر کرنی ہوتی ہیں، گھر کی شیئر کرنی ہوتی ہیں، اس کی ضرورت ہے کہ کوئی مرد اس کے پاس بیٹھے بات کرے، یہ کام خاوند کر سکتا ہے۔ تو خاوند کو وقت دینا چاہیے اپنی بیوی کو۔ جو خاوند بیوی کو کہے کہ میرے پاس فرصت نہیں، اس سے زیادہ بے عقل خاوند دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے بعض خاوندوں کا یہ حال دیکھا، سچی بات ہے کہ جتنا وہ اپنی گاڑی کا خیال رکھتے ہیں نا، اتنا بیوی کا خیال رکھ لیں تو گھر آباد ہو جائے گا۔ اس میں پٹرول کم ہو جائے ڈلوائیں گے، میلی ہو جائے اس کو ستھرا کروائیں گے، کوئی پرزہ آواز دینے لگے اس کی مرمت کروائیں گے،
بیوی نزلہ، زکام، بخار، بیمار، طبیعت تک نہیں پوچھتے، ایسے بحث بن جاتے ہیں۔ ایک فاسق کا لطیفہ ہے کہ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتی ہے، اور ہمسائے کا رو پڑے تو سر میں درد ہوتی ہے، لیکن اپنی بیوی روئے تو سر میں درد ہوتی ہے، ہمسائے کی روئے تو دل میں درد ہوتی ہے۔ تو مردوں نے یہ لطیفے کیوں بنائے؟ اس لیے بنے ہیں کہ جب بیوی گھر میں محبت نہیں دے گی تو پھر دوسروں کی باتیں اچھی لگیں گی۔ تو بعض ایسے خاوند دیکھے واقعی وہ بیوی کے لیے اس دنیا کی زندگی کو جیل بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، بیوی کو لاوارث نہ سمجھیں۔ اگر اس کے ماں باپ غریب ہیں، اگر اس کے ماں باپ فوت ہو گئے، وہ لاوارث نہیں، اس کا وارث اللہ ہے۔ تم نے اللہ کے نام پہ اس کو لیا تھا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، وہ باندھی نہیں تھی کہ تم خرید کے لائے تھے، اس کی ماں نے اس کو آزاد جنا تھا، گئے تھے، رشتہ مانگا تھا، لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ میثاقاً غلیظا عہد کیا تھا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ اب جب وہ آ گئی تو کیا اس کو لاوارث سمجھ لینا چاہیے؟ ایک دیندار آدمی کا قصہ سناتا ہوں، پریکٹیکل۔ بیوی بھی عالمہ تھی اور ماشاءاللہ خاوند صاحب بھی حافظ تھے، نیک تھے۔ اب یہ خاوند صاحب بیرون ملک رہتے تھے، سال میں 2 سے 3 مرتبہ یہ اپنے ماں باپ کو ملنے جاتے تھے، اور جب بیوی کہتی کہ میں اداس ہوں، 7 سال تک بیوی کو نہیں جانے دیا، مجھے تمہارا جانا اچھا نہیں لگتا۔ واہ واہ واہ، کیا انصاف کی زندگی ہے بھائی، وقت نکالو، ساتھ لے کے جاؤ، ملا کے واپس لاؤ۔ نہیں تم بس بچوں کے پاس رہو، یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ اکیلے جاتے تھے، سال کے 2 سے 3 چکر خود لگا کے آتے اپنے ملک میں، اور بیوی کو 7 سال تک اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دی۔ یہ جیل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کہنے کو دیندار بھی ہیں، نماز کے لیے کہو تو فوراً مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اونچ نیچ نظر نہیں آتی مردوں کو؟ ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہیں، اور اگر اہل خانہ کی محفل ہو تو پھر لوہے کی طرح گرم۔ گھر آتے ہیں غصہ، اور کہتے بھی ہیں کئی مرتبہ، حضرت پتہ نہیں دوستوں کی محفل میں تو میں بالکل ٹھیک ہوتا ہوں، گھر جاتا ہوں غصہ چڑھ جاتا ہے، سر گرم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، شیطان آگ سے بنا، تو جس میں جتنی شیطانیت ہوتی ہے اتنا دماغ گرم ہوتا ہے۔ بیوی کو ہدیہ دینا، بیوی سے نرم گفتگو کرنا، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، بیوی کو مسکرا کے دیکھنا یاد ہی نہیں ہوتا۔ اور کئی مرتبہ ساس سسر کی کوتاہی ہوتی ہے، غصہ بیوی کے اوپر۔ بھائی وہ کیا کرے، تمہارے ساتھ وفاداری کی، خدمت گزاری کی زندگی گزار رہی ہے، اب اگر تمہارا کوئی مسئلہ بن گیا ان کے ساتھ، بڑے میاں کے ساتھ، تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات خاوند بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، معمولی باتوں پہ دوسری شادی کی دھمکی، اور نہیں سمجھتے کہ اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جس خاوند نے بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دے دی، اس نے خاوند کو، اپنے بیوی کو سپلٹ پرسنالٹی بنا دیا۔ بیوی کے ذہن سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، شیطان آتا ہے، تم اپنے لیے کوئی نہ کوئی سٹینڈ بائی انتظام کر لو، پتہ نہیں کب چھوڑ دے گا، پتہ نہیں کب چھوڑ دے گا۔ اب ایسے میں اگر کوئی غیر محرم اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھتا ہے تو بیوی کو وہ پناہ گاہ نظر آتا ہے۔ تو خاوند اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ اس لفظ کے اندر کتنی زہر بھری ہوئی ہے۔ بیوی کا جو اعتماد ہوتا ہے وہ